ہاں اسیر کیسے ہو؟ فون کان سے لگاتا وہ خوش اخلاقی سے بول رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑتے گڑے نمایاں ہونے لگے تھے۔ آتے جاتے لوگوں نے حیرت سے اس حسن کے مجسمے کو دیکھا تھا جو بے فکری سے اپنے یار سے گفتگو تھا۔ تمہارے لیے میں صرف غزان ہوں نہ کہ سردار خانم۔ گاڑی سے ٹیک لگاتا وہ اپنے یار کو کہہ رہا تھا جب سامنے سے ایک دم سے دھواں سا آنے لگا تھا۔ وہ فون بند کرتا کھانسنے لگا تھا کہ اسے دھول مٹی اور دھوئیں سے سخت الرجی تھی۔ سب گارڈز اسی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی سردار غزان کا کندھا چیر گئی تھی۔ گولی کی آواز پر گارڈ ایک دم سے حرکت میں آتے پریشانی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے فائر پر فائر کرنے لگے کہ حملہ آور کو مزید وار کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سردار گاڑی میں بیٹھیے اور تم لوگ پتہ کرو سردار پر کس نے حملہ کیا ہے۔ اس کی یہ جرأت وہ ہمارے سردار پر حملہ کرے۔ محمد خادم اسے گاڑی میں بٹھاتا گارڈ پر اونچی آواز میں چیخا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ سرخ خون سے لگاتار رنگنے لگی تھی۔ کندھے پر ہاتھ رکھے وہ سخت تکلیف میں تھا۔ لیکن چلایا کراہ نہیں کہ سردار کو ایسی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا سامنا ہر روز کرنا پڑتا تھا۔ سردار آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ خادم پریشانی سے اس کے بہتے خون کو دیکھتا ہوا بدحواسی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں خادم، لب بھینچ کر وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ خادم اسے ریاست کے سب سے بڑے ہسپتال لایا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی پیچھے گاڑیوں کی قطار جمع ہونے لگی تھی۔ اس کا باپ، تینوں چچا، رشتہ دار، معزز شخصیات، نیوز رپورٹر، پولیس والے سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہسپتال میں پیر دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ ڈاکٹرز پر بہت پریشر آ چکا تھا۔ انہوں نے کندھے سے گولی نکال کر اس کی ڈریسنگ کر دی تھی اور ایک خون کی ڈرپ لگا دی۔ وہ ایک بار بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی اس نے کہہ دیا تھا اس سے بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگایا جائے۔ ڈاکٹر حیران تھے اس کی ہمت پر۔ وہ اب بہتر تھا۔ پولیس اس کا بیان لے کر جا چکی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا 1-2 گھنٹے میں وہ مجرم کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن وہ زندہ ہوتا تو پکڑتے نہ۔ تیمور صاحب بیٹے کا صدمہ دے کر اس کے پاس آئے۔ انہیں پریشان دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کام آن ڈیڈ، آپ کا سردار بیٹا اتنا کمزور نہیں کہ گولی کھا کر مر جائے، سو خود کو سنبھالیے۔ انہیں مسکرا کر تسلی دیتے وہ ذرا سا اونچا ہوا۔ لیٹے رہو، پہلے خون بہت بہہ گیا، ہمارا خون بہانے والے کا ایک ایک خون کا قطرہ نچوڑ لوں گا میں۔ دیکھنا تم، درستگی سے کہتے وہ بیٹے کے پاس بیٹھے اس نے سر ہلایا۔ اس کا روم پھولوں سے بھر چکا تھا۔ کمرے میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پھول نہ پڑے ہوں۔ اس کے ملنے والوں نے اس پر چھاڑ سی کی ہوئی تھی۔ امی کی بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائی ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج دفتر سے جلدی آ کر انہیں سردار خانم ہسپتال لے آئی تھی۔ اس ہسپتال میں صرف چیک کرنے کی فیس لی جاتی تھی، باقی دوائیں اور علاج مفت میں ہوتا تھا۔ امی کو چیک کروا کر وہ انہیں رکشے میں بٹھا کر خود اندر بنے میڈیسن اسٹور کی جانب چلی آئی۔ وہ وی آئی پی کوریڈور سے گزرتی ہوئی ٹھٹکی تھی۔ شیشے کا ڈور کھلا ہوا تھا۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ وہیں تھام سی گئی تھی۔ وہ نیم دراز سامنے بیٹھی شخصیات کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا۔ چہرے پر بڑی بیزاری سی تھی۔ یہ جہاں کیوں ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے دروازے کے سامنے کھڑے گارڈ کی طرف بڑے سہتا پن سے آئی تھی۔ سنیے، وہ جھجک کر انہیں مخاطب کر بیٹھی تھی۔ جی، ایک گارڈ نے حیرت سے اسے پوچھا۔ سردار غزان تیمور کو کیا ہوا؟ یہ ہسپتال میں کیوں ہے؟ اس کے نروس لیے انداز پر ایک گارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ سردار کو کل رات گولی لگی تھی، آج تو وہ گھر جانے والے ہیں۔ آپ نیوز یا خبریں نہیں پڑھتی؟ ایک گارڈ نے بڑے نرم لہجے میں اس چھوٹی سی لڑکی کو بتایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ گولی؟ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی صدمے سے بولی۔ ہاں جی، اب وہ بہتر
اسی گارڈ نے پھر سے بتایا۔ اندر پڑے پھولوں کو دیکھتی قدم گھسیٹتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ باہر گارڈن میں آ کر رکی تھی۔ انہیں گولی لگی تو میرا دل اتنا پریشان کیوں ہوا ہے؟ پریشانی سے بینچ پر بیٹھتی ہوئی وہ بولی۔ 5 منٹ بعد ہمت مجتمع کرتی وہ وہاں سے اٹھ کر گارڈن میں لہلہاتے ہوئے پودوں کے پاس آئی۔ آدھا کھلا خوبصورت سرخ پھول توڑ کر وہ بڑے بے سہادہ پن سے عمارت کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ حرکت بڑی بے سہادہ تھی اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کی۔ اس کا دل کیا وہ بھی سردار کو کچھ دے۔ باتیں کرتے گارڈز پھر سے چونکے اس غریب لڑکی کو سامنے کھڑا دیکھ کر۔ جی بی بی اب کیا ہے؟ ایک کھڑا گارڈ نے پوچھا۔ اس نے اس گارڈ کو اگنور کیا اور دوسرے گارڈ کی طرف آئی۔ بھائی یہ پھول آپ سردار غزان کو دے دیجیے گا پلیز۔ پھول اس حیرت سے دیکھتے آدمی کو پکڑا کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ دل نے شور جو مچانا شروع کر دیا تھا۔ پھینک دے یہ حقیر سا پھول، سردار کو بھلا اس پھول کی کیا ضرورت؟ وہ کھڑا گارڈ بولا۔ یہ ایک امانت ہے میرے پاس، میرا کام ہے امانت کو اس کے حقدار کے پاس پہنچانا۔ اب وہ حقدار چاہے تو رکھے یا پھر پھینک دے، یہ ان پر ہے۔ دوسری بات، پھول حقیر نہیں ہوتے۔ اس ایک پھول کو ملا کر ہی پورا ایک گلدستہ بنتا ہے، سمجھے تم؟ وہ بھلا آدمی اس سے کہتا دروازہ نوک کرتا ہوا اندر آیا کہ سردار اس وقت اکیلا تھا۔ سردار یہ لیں۔ پھول کو احترام سے اس کی طرف بڑھاتا ہوا وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتا اس سرخ گلاب کو حیرت سے دیکھتا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار جی ایک لڑکی یہاں سے گزری تھی تو وہ دے گئی ہے، کہتی ہے یہ پھول سردار کو دے دوں۔ وہ آدمی وضاحت سے بولا۔ سر ہلا کر وہ پھول کو تھام چکا تھا۔ وہ آدمی سر جھکا کر روم سے باہر نکل گیا۔ سردار غزان نے پھولوں سے بڑے کمرے کو دیکھ کر اس اکلوتے پھول کو غور سے دیکھا، پھر اسے پاس پڑے سفید خوبصورت پھولوں کے گلدستے میں لگا دیا۔ وہ گلدستہ جس سے سرخ پھول کے ہی انتظار میں تھا، وہ ہلکی مسکان سے سونے کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ نائلہ نے پریشانی سے اسے پاس آتا دیکھ کر پوچھا۔ امی وہ میڈیسن لینے کے لیے بھیڑ جمع تھی وہاں، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، سر جھکا کر بولتی ان کے ساتھ بیٹھی لہجے میں ندامت تھی کہ اپنی ماں سے جھوٹ جو بولا تھا۔ ڈسچارج ہو کر وہ گھر کیا آیا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیزاری سے شہر والے گھر میں چلایا تھا۔ سگریٹ سلگاتے کھڑکی پر ہاتھ رکھے وہ سامنے بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ یہ گھر تیمور صاحب نے خاص اس کے لیے خریدا ہوا تھا۔ 3 کمروں کا یہ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا، جبکہ باہر سے وہ کوئی عام سا گھر دکھتا تھا، لیکن بنانے والے کی مہارت کے وہ گھر اندر سے کسی محل جیسا لگتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ فون میں کسی سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور کب آ رہے ہو؟ اس کی خوبصورت آواز پر وہ مسکرایا۔ جلد آؤں گا یار، بس تھوڑا بیزی ہوں۔ گہری سانس لیتا وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔ پھوپھو نے ہماری شادی کی شاپنگ شروع کر دی ہے؟ ناخنوں پر گلابی نیل پالش لگاتے ہوئے وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وٹ؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں، فبیہا نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اف ماما بھی نہ۔ وہ پریشانی سے فون ٹیبل پر پڑھتا ہوا بولا۔ سفید خوبصورت چہرے پر اب سوچ کے تفکرات پھیلنے لگے تھے۔ اسے مصر جانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لب بھینچ کر بولتا وہ سوئمنگ کے لیے باہر چلا گیا۔ عید کے دن ٹھیک ہی گزر رہے تھے۔ دفتر میں نہ وہ کسی کو کام کے علاوہ مخاطب کرتی نہ وہ کرتے۔ اپنے کیبن کی کھڑکی سے وہ خیر کو سپاٹ نظروں سے دیکھتا مسکرایا، پھر فون میں کسی کا نمبر ملایا۔ داور بولا کسی کو ایک جگہ کی ہوا لگانی ہے۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے نہیں، دفتر سے باہر، یہاں تو ہمارے سردار صاحب غصہ ہوں گے۔ اور ہاں، وہ موجی کو کہاں بیچ دیا ہے؟ پولیس ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی ہے، لیکن سردار پر حملہ کرنے والے کو وہ ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ رانا مسکرایا۔ مار چکا ہوں میں اسے اور دفن بھی کر چکا ہوں۔ ڈونٹ وری، مٹی
پا اس کیس پر، تو بس اس سردار کی چہیتی کی تصویر بھیج مجھے، اسے ذلیل کرنا میرا کام ہے، رانا نے مسکرا کر کہا جبکہ داور اس کے چالاک دماغ پر اش اش کر اٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے یار، بنا ہم پکڑے جاتے۔ داور نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے سردار کا کیا رشتہ ہے؟ رانا چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، یہ نوکری بھی اس نے ہی اسے دلوائی، اور جب یہاں سے نکالا تو خود چلا آیا باز پرس کرنے، اور مجھے یہی کنفرم کرنا تھا، اور کنفرم ہو بھی گیا۔ داور نے تان سے مسکرا کر کہا، لیکن سردار اتنی معمولی سی لڑکی کو کیوں پسند کرنے لگا جبکہ اس کی خوبصورت کزن اس کے پیچھے پاگل ہے؟ رانا نے حیرت سے پوچھا۔ اب یہ تو ہمارے سردار ہی جانے۔ داور نے اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے رانا سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں، اس لڑکی کو مزہ بھی تو چکھانا ہے۔ رانا نے کہتے فون بند کر دیا اور موبائل میں آئی اس لڑکی کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ سفید چادر جس کے ارد گرد بلیک ربن لگا ہوا تھا، وہ آدھے سر پر لیے ہوئے تھی، سامنے پڑے کمپیوٹر پر وہ انگلی رکھے ہوئے تھی۔ لڑکی تو عام تھی لیکن کشش تھی اس لڑکی میں۔ رانا مونچھیں مروڑتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ رکشہ رکتے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ بھائی کیوں روکا ہے، کیا خرابی ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی سے رکشے والے سے بولا۔ باجی آگے پولیس ہے، چیکنگ وغیرہ کر ہے، اسی لیے نہیں جانے دیں گے وہ۔ رکشے والے نے پیچھے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ پولیس کے نام پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ ڈر اور خوف سے اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ہی ڈر کیوں رہی ہو، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وہ خود کو تسلی دیتی رومال سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ تلاشی دو، ایک لیڈی اور مرد ان کے رکشے کی جانب آتے کرہتے لہجے میں بولے۔ ان کے لہجے پر وہ ڈرتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ اس معصوم لڑکی نے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا شاید۔ بی بی بیگ دو، ادھر کرہتے چہرے والی لیڈی آفیسر اس کے ہاتھ سے پرس چھین کر اس کی تلاشی لینے لگی تھی، جبکہ میل افسر رکشہ ڈرائیونگ کی چیکنگ کر رہا تھا۔ نازیہ بہت توجہ سے اس کے بیگ کو چیک کرتی ہوئی ٹھڑکی تھی، پھر ہاتھ مارتی ہوئی وہ رکی، پھر اسے گھورنے لگی۔ ہیر گھبرائی، سر یہ دیکھیے یہ لڑکی بیگ میں ڈرگس لے کر گھوم رہی ہے، شاید یہی لڑکی ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارم کیا گیا تھا۔ لیڈی پولیس آفیسر کے کہنے پر وہ آفیسر حیرت سے اس معصوم چہرے والی لڑکی کو دیکھتا۔ لیڈی نادیہ کے ہاتھ سے وہ بوریاں لے کر چیک کرنے لگا۔ ہی تو ڈرگس کے نام سے واقف بھی نہیں تھی، اس لیے وہ الجھی نظروں سے سفید پوریوں میں موجود مواد کو دیکھ رہی تھی۔ نمک ہی تو ہے یہ، ایسے کیوں جانچ پرکھ کر رہے ہیں؟ بی بی یہ آپ کے پاس ہے؟ بی بی یہ آپ کے ہیں؟ اس اہلکار نے کرہتگی سے پوچھا۔ جی، وہ خوف سے لرزتا وجود لیے بولی۔ شرم کرو، تم لڑکی ہو کر نشہ، بیٹی شکل سے تو تم اچھے گھرانے کی لگتی ہو لیکن بیٹی نشہ ہو۔ اس اہلکار کو غصہ ہی چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ نشے کے نام پر ٹھٹک سی گئی تھی۔ یہ تو نمک تھا، جب وہ دفتر سے آ رہی تھی تو ایک لڑکی نے اسے دیا تھا کہ یہ نمک شفا والا ہے، اپنے کسی بیمار کو کھلانا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کام وہ خدمت خلق کے لیے کرتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کہا تھا اس نے بھی لے لیا۔ وہ معصوم حق سمجھتی تھی ان چیزوں کو۔ لوگ آس پاس کھڑا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ پولیس کو کسی نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکی ڈرگس لے کر آج وہاں سے گزرے گی، بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ لیڈی نازیہ نے بہت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کلائیوں پر ہتھکڑی لگائی تھی۔ یہ میرے نہیں، لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی وہ اپنی کلائی چھڑوانے لگی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، مجرموں جیسے کام کر کے بعد میں کہتی ہوں یہ تمہارے نہیں، بن جیل میں لمبے عرصے کے لیے جاؤ گی تم۔ اسے کھینچ کر لے جاتے ہوئے وہ پھنکاری تھی۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اس چھوٹی سی لڑکی کو حیرت اور غصے سے دیکھ رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دے، یہ میرے نہیں ہیں، وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، لیکن انہیں کسی پر ترس یا یقین تھوڑے نہ آنا تھا۔ کرلاتی روتی وہ فریاد پر فریاد کر رہی تھی جب وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ اس لڑکی نے پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنا تھا۔ ایک لڑکی سفید کپڑے پہنے، ہونٹوں پر چادر رکھے، وہ روتی آنکھوں سے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ آپ سن کیوں نہیں رہی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے،
روتے کر لاتے لہجے پر وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ گہرے سانس لیتا وہ بکھرے بال ماتھے سے پیچھے کھڑکی میں آیا۔ کون تھی وہ؟ لب بینچے پر پریشانی سے بولا۔ اسے اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بھول نہیں رہے تھے۔ نیچے مہرینہ جھولے پر بیٹھی اسے احترام سے سر ہلا کر سلام پیش کر رہی تھی۔ سر ہلاتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ رف سے وائٹ شرٹ بلیک ٹراؤزر میں بھی وہ شاندار لگ رہا تھا۔ مصری نقوش کا حامل وہ شخص دل کا ایماندار صاف نیت کا تھا۔ اسے تربیت ماں سے ملی تھی۔ اگر وہ بھی محل میں تربیت پاتا تو شاید وہ بھی ان جیسا بے حس ہوتا۔ آپ فری ہیں آج؟ راستے میں ہی اسے شائنہ مل گئی تھی۔ ہاں فری تو ہوں، بس ایک چکر پولیس اسٹیشن کا لگانا ہے، پھر فری ہوگا۔ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا آئی برو اچکا کر بولا۔ شائنہ اس کے آئی برو اچکانے پر مسکرائی۔ مجھے آج آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے کیونکہ کل مجھے ایبٹا آباد جانا ہے، میری کزن کی شادی ہے، تو اس لیے جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو مل جاتا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وضاحت سے بولی۔ وہ سر ہلا گیا۔ وہ کہ رات کو چلتے اس کی طرف دیکھتا وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی ہلکی مسکان شائنہ کو ہواؤں میں اڑانے لگی۔ کہتے ہی وہ مردانہ خانے کی طرف چلا گیا جبکہ شائنہ مہرینہ کی طرف آئی۔ فنگر چپس کھاتی وہ شائنہ کے کھلتے چہرے کو کھوجنے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ تو ہے، کہیں سردار نے مسکرا کر تو نہیں دیکھ لیا۔ صحیح سے اندازہ لگاتی وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے؟ کیوں مہرینہ تمہیں نہیں آ رہی؟ اس کے ساتھ وہ جھولے میں بیٹھتی وہ چبھتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں تو شاید آپ کو ہی آ رہی ہو، میرا تو کل سے زکام کی وجہ سے ناک بند ہے۔ ہنوز منہ مارتی وہ لاپرواہی سے بولی جبکہ شائنہ طنز سے مسکرائی۔ جب میری شادی ہوگی سردار سے تو تمہارا ناک ایسے ہی روز بند رہے گا، دیکھنا تم۔ اس کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھاتی وہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولی۔ چپس کی پلیٹ دوسری طرف کھسکاتی وہ مسکرائی۔ ہوگی تب نہ، پھول مسکان ہونٹوں پر سجائے کہتی ہوئی وہ اندر کی طرف چلے گی۔ اسے ابھی پتہ بھی تو کرنا تھا اس کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے راز کا۔ ایک کونے میں بیٹھی وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے تھی، کوہنیاں چھل گئی تھی گرنے سے، آنکھیں رو رو کر سرخ اور سوج چکی تھی۔ بہت غریبی کے دن دیکھے تھے اس نے اپنی زندگی میں، لیکن ذلت آج دوسری بار دیکھی تھی۔ کالے دوپٹے سے بکھرے بال باہر کو جھانک رہے تھے۔ اسے جہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا، وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ درد کی انتہا پر تھی وہ، اتنی مشکل سے اسے ایک بار پھر یہ نوکری ملی تھی، وہ پھر سے چھین جائے گی جب سب کو پتہ چلے گا، ساتھ ساتھ ذلت کا الگ سے سامنا کرنا پڑے۔ کون تھا جو اسے اس جیل کی حدود سے باہر نکالتا؟ اس کا بھائی چھوٹا تھا، ماں بیمار، وہ کہاں اسے آزاد کروا سکتے تھے؟ بیٹھے بیٹھے ایک شخص کا خیال اسے اچانک سے ہی آیا تھا، سردار غزاں تیمور خانم۔ یہ نام اس کے ذہن کے پردوں میں اچانک سے ہی لہرایا آیا تھا۔ لیکن میں ان تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں اور نہ ہی میں ان تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہوں۔ اسے 1-2 پولیس والوں کی نظریں بھی پریشان کر رہی تھی جو اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کہاں جاؤں؟ خدا مجھے کوئی راستہ دکھا، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اب تو ہی مجھے کوئی راستہ دکھا، میرا بھائی ماں پریشان ہوں گے، میرے اللہ میری مدد کر، ہمارا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، زمین پر بھی تیرا سہارا ہے اور اوپر بھی تو ہے، مجھ گناہگار کی پکار سن، یا رب مجھے یہاں سے رہائی دلا دے۔ جوڑے ہاتھوں پر سر رکھے وہ اللہ سے مدد کی فریاد میں مگن تھی۔ جب سردار غزاں تیمور خان آ رہے ہیں، سب اپنے کام پر توجہ دے، جلدی سے۔ اس نے چونکا، پولیس اہلکار کے منہ سے یہ نام سنا تھا، وہ پولیس والا سب کو کہتا پھر سے باہر بھاگ گیا۔ افسر جو آرام سے بیٹھے تھے، حوالدار کے کہنے پر سب اٹھ کر ٹھیک سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ہر کو ایسا لگا جیسے اللہ نے اس کی بہت قریب سے سن لی ہو، جس سے وہ مدد کی خواہاں تھی۔ وہ لوگ خود چل کر یہاں آ پہنچا تھا، لیکن وہ اس پر یقین کرے گا کیا؟ وہ اس کی فریاد بھی سنے گا یا نہیں؟ کیا پتہ وہ پھر سے مجھے بھول گئے ہوں، مجھے یاد رکھ کر وہ کریں گے بھی کیا؟
آنکھوں سے آنسو صاف کرتی بہت بار ماتم کرنا تھا۔ سردار جی آئیے پلیز، وہ آج پولیس اسٹیشن کے وزٹ پر تھا۔ یہ ایک سردار پر ہوتا کہ وہ کیسے علاقے کا سسٹم چلاتا ہے، اس لیے اسے ہاسپیٹل، پولیس اسٹیشن، اسکول وغیرہ میں وزٹ کرنا پڑتا تھا۔ وائٹ شرٹ جس کی سلیوز کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، نیچے ہاکی پینٹ، چشمہ گلپان پر اٹکائے وہ اس پولیس اسٹیشن کی شان بڑھا گیا تھا۔ آج تیمور صاحب ساتھ نہیں تھے کہ انہیں کچھ ضروری کام تھا۔ وہ ناقدانہ نظر سے تھانے کا جائزہ لے رہا تھا، مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ تھانے کی کارکردگی سے اس کی تیکھی نظر سے سب ڈر رہے تھے۔ وہ چاہتا تو کھڑے کھڑے ہی سب کو فارغ کر دیتا، ایک ہنستا حال چیئر پر بیٹھے وجود کو دیکھتا۔ وہ رکا تھا۔ وہ کون ہے؟ اپنے سامنے کھڑے افسر سے وہ بولا۔ وہ گھٹنے پر سر رکھے ہوئے تھی شرمندگی کے ڈر سے۔ جی یہ مجرم ہے، ڈرگس بیٹی پکڑی گئی ہے۔ اس افسر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ سردار یہ لڑکی ڈرگس بیچتی ہوئی پکڑی گئی ہے، ابھی اسے جیل میں ڈالتے ہیں۔ رانا صاحب ابھی ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں گئے ہیں، وہیں آ کر اس کیس کو دیکھیں گے۔ اہلکار نے ادب سے اسے جواب دے کر آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جو سر ہلاتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد درد سے رو دی۔ پتہ نہیں وہ اس سے مدد کیوں نہیں مانگ سکی تھی۔ وہ جاننے سے قاصر تھی کہ جس شخص سے وہ دل میں مدد کی خواہاں تھی، اس شخص کے سامنے آنے پر وہ منہ کیوں چھپا گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ گٹ گٹ کر رو دی۔ پتہ نہیں اس کی ماں بھائی کیا کر رہے ہوں گے، میں کیا کروں؟ یا اللہ مجھے بے گناہ ثابت کر دے۔ تم تو جانتے ہو میں بے قصور ہوں، مجھے میرے اپنوں کے لیے اس جیل خانے سے نجات دے میرے مولا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دل ہی دل میں اس پاک ذات سے وہ مخاطب تھی جو شارق سے بھی زیادہ قریب تھا۔ سیاہ مرسڈیز کا دروازہ کھولے محمد خادم اس کے ہی انتظار میں تھا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگاتا وہ تھانے کی حدود سے باہر نکل گیا تھا، لیکن دل بے چین تھا، جیسے کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہو۔ لیکن آخر کیا؟ ہونٹ پینچے وہ دل کی بے چینی پہ حیران سا تھا۔ سید رانا نے اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی قامتی لڑکی کو دیکھا۔ کتنے سال عمر ہے تمہاری؟ غور سے اس لڑکی کی پلکوں کو لرزا دے کر وہ بولا۔ وہ چپ رہی کہ زبان تو تالو سے چپک چکی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا پھنکارا تھا۔ وہ دبک سی گئی تھی اس کے چلانے پر۔